لیڈر از ویژنری. وہ نا جانوروں کا لائف اسٹائل نہیں گزارتا جیسے ہمارے آج کل کے نوجوان گزار رہے ہیں. میں جب آپ کی ایج میں تھا نا, آپ تو مجھ سے بہت بہتر ہو ماشاء اللہ, میں جب آپ کی ایج میں تھا نا, میری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ کھا لے پی لے جی لے, من کی مان دل کی مان, وائی ناٹ میری جان. دس واز دا پرپز آف لائف. یہ ایسے ہی کرو بس, اور کچھ بھی نہ کرو. اور صبح سے کیا آج کیا شغل کرنا ہے, کبھی اسٹیک کھا رہے ہیں, کبھی پارٹی کریں, کبھی ڈرس کریں, واپس گھر آ رہے ہیں. دس واز ایٹ. جانوروں کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ ایٹ سلیپ اینڈ ریپروڈیوس. جو مسلمان بھی صرف یہ کرے, جو کلمہ پڑھتا ہو ایٹ سلیپ اینڈ ریپروڈیوس, وہ اس کے اور جانوروں میں کیا فرق ہے پھر؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک کالانعام, وہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, زیادہ بدتر ہیں جانوروں سے. کیوں؟ کیونکہ جانور تو یہ کام کر رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو کانشیس مائنڈ اینڈ ول پاور. ان کے پاس ول پاور بھی تھی, پھر بھی یہ بھی جانوروں میں کام کرنا شروع ہو گئے. صرف عیاشی کرنا, صبح نکلیں سنوکر کھیل رہے ہیں, گیمنگ کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, رات کو گھر آ کے سو. کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا کیوں ہے, میں نے کرنا کیا ہے. تتر بٹیر کی طرح زندگی گزار کے چلے گئے. نہ ایسے کبھی نہ جینا. And he never spoke about strategy. His strategy was culture. Culture اچھا کریٹ کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ imagine if you are stuck on an island. ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ اوکے آپ لکڑیاں لے کے آؤ, آپ درخت سے جو ہے نا پتے یا ان کی ٹہنیاں توڑو جہاں سے ہم رسی بنا سکیں. آپ ایک کام کرو, آگ جلاؤ, آپ کچھ شکار تک ہم کھانا کھائیں جب تک شپ بن رہی ہے. تو یہ زیادہ انسپائرنگ ہے اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرنا, یا یہ انسپائرنگ ہے کہ گائز آر فیملیز آر ویٹنگ فار اس ایٹ ہوم, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فیملیز, وی کینٹ ڈائی ہیئر, وی ول فائٹ انٹل وی ڈائی, لیٹس ڈو اٹ. which is more inspiring? Second, why? Because second person is talking about vision and the first is talking about strategy. So culture eats strategy in breakfast every single day. تو اپنے اراؤنڈ ایک اچھا کلچر پروڈیوس کریں. Why youth club is successful? الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہم مولوی ہیں, ہم بائکس رائڈ کرتے ہیں, ہم پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں. وی لو فوڈ, وی لو اسپورٹس, وی لو گیونگ دعوت ٹو پیپل. سیلف ایکچولائزیشن کی انتہا پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک بیلنس اللہ کی طرف, وللہ الحمد, یہ اللہ کی طرف سے خاص, یہ جو ایک بیلنس آیا نا, اور یہ کسی کو فالو کر کے نہیں آیا. جب میں چینج ہو رہا تھا نا, آئی کوڈنٹ آئیڈینٹیفائی اینی پرسن کہ مجھ میں کہوں میں اس کی طرح بننا ہے, بیکاز دیر واز نو بڈی جو مولوی اور یو بوائے کے بیچ کا بندہ ہو. یا مولوی تھے یا گناہ گار لوگ تھے جو کہ گناہوں میں, بیچ کا کوئی ہمیں میٹیریل ملتا ہی نہیں تھا. نو پیپل ہیو, کیونکہ ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ کہ کوئی کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا. ایک اللہ کے فضل سے جو شریعت کی باؤنڈری میں تھے. یاد رکھو شریعت کی باؤنڈری کبھی کراس نہیں کرنی لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے. اللہ بھی ناراض ہوگا, لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, باؤنڈری میں رہتے ہوئے. میں آپ کو مثال دوں, بیٹل آف خندق ہو رہی ہے, صحابہ کیا کھود رہے تھے؟ ٹرینچ, خندق کھود رہے تھے, پیڑ پتھر بندے میں, مورال ڈاؤن ہے بہت, لیکن ان کا ایمان دیکھیں سبحان اللہ. کھود رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے انسٹرکشن دے رہے کہ یہ کرو وہ کرو, خود بیچ میں انوالو ہو رہے ہیں. ایک چٹان آ گئی, ایک راک آ گیا خندق کھودتے ہوئے, تو صحابہ مار رہے ہیں اس کو. بڑے بڑے دلیر صحابہ تھے یار, پاورفل تھے, لیکن جب کوئی کام نہ تھا نا, پھر کس کو بلاتے تھے؟ اپنے لیڈر کو, محمد کو بلایا. سر یا رسول اللہ یہ ٹوٹ رہی, آپ نے کیا کیا؟ زور سے کلہاڑی ماری اور چنگاری نکلی, اور آپ نے کہا روم فتح ہو گیا. اے صحابہ خوش ہو جاؤ, روم تمہارے قدموں میں ہے. دوبارہ وہ تلوار ماری اور کہا پرشیا فتح ہو گیا. دوبارہ تلوار ماری اور کہا شام فتح, فتحت ابواب الشام, فتحت ابواب الروم. ویژن کی بات کی کہ میرے صحابہ تم جو ابھی دیکھ رہے ہو نا کہ پیٹ پتھر بندے ہوئے ہیں, اور پوری عرب مل کے تمہیں کھانا چاہ رہا ہے, مارنا چاہ رہا ہے, اور تمہارے پاس تمہارے اپنے یعنی جو الائنسز تھے, جو جیوز تھے جن سے پہلے ٹریٹی ہوئی بھی تھی, وہ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, شدید اللہ نے ہلایا. اور کیا حالت تھی وہ؟ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. جب تمہارے اوپر سے لوگ آئے, نیچے سے آئے, یعنی ہر طرف سے لوگ تم پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل کلیجے تک آ گئے, اور تم نے شدید ہلایا, ہم نے تمہیں شدید قسم کا ہلایا. تب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ روم, یعنی امیجن چیچا وطنی کے لوگ اٹھ کے کہیں کہ امریکہ ہم نے فتح کر لیا, رشیا ہم نے فتح کر لیا, اور چائنا کو بھی ہم نے شکست دے دی اگلے 10 سال میں.
کیونکہ یار پاگل دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی سب سچے تھے اور انہوں نے اپنا ویژن دیا کہ اے میرے صحابہ جو تم آج فیل کرو نا کہ تم یہ کیا کام بچا رہے ہو, جان کے لالے پڑے ہوئے, کل تم سپر پاورز کو ٹکرا رہے ہوگے اور ان کو گرا رہے ہوگے. ویژن کے بارے میں بات کی. ایون جو آپ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نہیں بہت سیکھا ہے, ہم مسلمانوں نے فارچونیٹ نہیں سیکھا. یہ جو بغداد سے ہماری کتابیں لے گئے تھے نا چوری کر کے, پوری لائبریریاں, اور ان کی ڈارک ایجز تھی, مسلمانوں کی گولڈن ایج تھی, تو جس نے سائنٹیفک ترقی کرنی تھی وہ عربی سیکھتا تھا آ کے. سبحان اللہ. فورڈ موٹر کمپنی کا جو سی ای او تھا نا, ہینری فورڈ, جب 1936 میں اکنامک ڈپریشن آیا نا, تو ہینری فورڈ نے کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں کام کرنا ہے, ہم نے سے انہوں نے کہا کہ وائی وی ایگزسٹ, وائی پہ کام کیا, اپنی وائی پہ, وائی وی ایگزسٹ, اور کہا کہ فورڈ ہیلپس اے فادر میٹ ہز چائلڈ, فورڈ ہیلپ اے لور میٹ ہز بیلوڈ, فورڈ از یوزڈ ٹو کمبائن پیپل. ٹاک اباؤٹ ویژن, اور پھر لوگ اتنے موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے ڈپریشن, اس اکنامک ڈپریشن سے, اس مشکل حالات سے فورڈ کو نکال لیا. سو ویژن پہ فوکس کریں. جب بھی زندگی مشکل پریشانی ہے نا, نو یور ویژن, کہ میں اس دنیا میں آیا ہوا کیوں, میرا مقصد کیا ہے. میرا ایک بڑا مقصد ہے جو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, عبادت کر کے بھی, لوگوں کی مدد کام کر کے بھی. واٹ میکس یو جمپ آؤٹ آف بیڈ آن منڈیز, دیٹس یور ویژن. اینڈ میں بتاؤں آپ کو, دیکھو بات سنو, موٹیویشنل اسپیکرز آج کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو پمپ ہی دے رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, بٹ ڈائریکشن نہیں دے رہے. کہہ رہے گرا دو, جلا دو, جو تمہارا من کر رہا ہے وہ کرو. ایک شرابی کا من کر رہا ہے شراب پینے کا, وہ کرے شراب پیے. ایک ریپسٹ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ریپ کرے, وہ کرے. نہ نہ, موٹیویشن ضروری ہے, بٹ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے, ڈائریکشن کا صحیح ہونا. ہمارے اکثریت موٹیویشنل اسپیکرز میں جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ کہ وہ تیلی تو لگا رہے ہیں, آگ تو لگا رہے ہیں, بٹ وہ غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں یا ڈائریکشن لیس چھوڑ رہے ہیں. اسلام ڈائریکشن دیتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے, احسن عمل کون کرتا ہے. اس دنیا کا بلینئر بھی نا اگر جہنم میں چلا گیا نا وہ ناکام انسان ہے, اور اس دنیا کا غریب انسان بھی اگر جنت میں چلا گیا نا وہ کامیاب انسان ہے. اصل کامیابی کرائٹیریا کیا ہے, پیسہ ہے, رولز رائس ہے, فراری ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, F10 F11. نہ ویژن کلیئر رکھو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا نا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب انسان ہے. اور اپنی لائف اس طرح سے گزارو, وہ کام کرو جو آپ کو اپنے ویژن سے قریب کرتا ہے. اور ویژن کیا ہے, اللہ کی رضا, ہمیشہ وہ چیک کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویژن کیا دیا, شادی کے ریلیٹڈ. شادی کسے کرنا, میری the one who is fertile and loving, جو تم سے محبت کرتی ہو اور فرٹائل ہو, یعنی تمہاری جنریشنز تمہیں زیادہ اولاد دے سکے تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو زیادہ اولاد کرنے کا حکم ہے. ہمارے پاکستانی کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے, یہ بکواس ہے. ہمارے کہتے ہیں مردم شماری ہو رہی ہے اور پاپولیشن بڑا کرائسس ہے, بکواس باتیں ہیں, ریسرچ نہیں. ایلون مسک حالانکہ وہ نان مسلم کہتے ہیں کہ آج کل کا سب سے بڑا کرائسس پتہ ہے کیا ہے, پاپولیشن کرائسس. ینگ لوگ ہیں ہی نہیں, لوگ ہی نہیں ہیں کام کرنے کے لیے, یا ایلڈرلی ہیں, بچے ہیں, بیچ کی لوگ بہت کم ہیں. الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ کہ ہمارے پاس یوتھ کی بڑی تعداد ہے. ناسا کے کلینر سے پوچھا گیا واٹس یور جاب ایٹ ناسا, حالانکہ وہ کلینر تھا اور پوچھا مارتا تھا, بٹ انہوں نے اپنا ویژن اتنا زیادہ انکلکیٹ کیا ہوا تھا اپنے لوگوں میں, اور اس لیے ناسا از اے بگ کمپنی رائٹ. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ سم ون ٹو دی مون, حالانکہ وہ پوچھا مارا اور صفائی کر رہا ہے. کہتا ہے آئی ایم ورکنگ ان اے کمپنی ہو از گوئنگ ٹو سینڈ سم ون ٹو دی مون, آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ, آئی ایم اے برک آف دیٹ وال. سو ویژن اپنا ڈیفائن کر لیں, اور جو ویژن ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ ہر چیز سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. Ask yourself what I am going to pay for my vision. Am I going to pay my life? اگر آپ نہیں لائف نہیں دوں گا پھر آپ کو ویژن صحیح نہیں ہے. You are going to sacrifice everything for vision. اور اللہ کے نبی نے کیا, جس نے کہا تھا اسٹریٹجی آپ نے کیا تھی, کلچر پروڈیوس کرنا. آپ نے کلچر, مدینہ کا جو کلچر تھا نا, دیٹ واز امیزنگ. سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ چلے جائیں نا اس دور میں جب صحابہ تھے, ہمیں مدینہ پتہ ہے کیسے نظر آئے گا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مٹی والی گلیاں, نالیاں بھی ہیں, شاید کچھ جگہوں سے بو بھی آ رہی ہے, مٹی کے گھر ہیں, لوگوں نے پیبند لگائے ہوئے ہیں, غریب لوگ ہیں, کچھ بھوکے ہیں, بٹ ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے. شہر جو ہے نا مدینہ, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, میٹل روڈز نہیں تھی, اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی, کافی شاپس نہیں تھی,
ہمارے نا مدینہ کی وہ نا ہم میٹیریل اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ہم اس ٹائم کا مدینہ بھی بڑے وہ سوفسٹیکیٹڈ روڈز ایکسپیکٹ کرنا نا. مدینہ میں ہیومن ایلیویشن تھی کہ ہر بندہ آزاد تھا, پیسے غلام نہیں تھے, شہوت غلام نہیں تھے, ہر بندہ خوش تھا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا, اور اپنے بھائی سے وہ اپنے سے زیادہ محبت کرتا تھا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی سے محبت وہ نہ کرے جو اپنے لیے محبت کرتا ہے. تو ہم تو ابھی ہمارے پاس اگر کوئی ٹرائیڈنٹ پڑی ہو نا, ہم نکالتے سوچتے ہیں یار کون کون ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کچھ سنیکرز پڑی ہوتے ہیں یار کتنے لوگ ہیں کتنے کھائیں گے. وہ لوگ نکالتے تھے کہ میرے بھائی بیٹھے میں اکیلا ہوں کیا کھانا, جب بھائی کو ساتھ بیٹھوں گا تب نکالوں گا اس کو. کھلے دل کے تھے, بادشاہ لوگ تھے وہ, ہیومن ایلیویشن کی انتہا تھی, آزاد تھے وہ, حر فری لوگ تھے وہ. اینڈ فریڈم از ویری امپورٹنٹ. فریڈم یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی. فریڈم اصل پتہ کیا ہے کہ انسان لافٹی کریکٹرسٹکس والا ہو, اچھے اخلاق و کردار والا ہو. اور اصل فریڈم پتہ کیا, آپ کو یاد رکھیں اس بات کو, ہاں انڈر لائن کر لو, جو شخص نفس کی غلامی سے آزاد ہے نا وہ فریڈم والا بندہ ہے. فریڈم فرام پور ایڈکشن, یہ انسان آزاد ہے. فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن اے گرل فرینڈ, یہ آزاد ہے. فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن ڈرگس, یہ بندہ آزاد ہے. فریڈم فار ڈپینڈنسی آن اسکرین ایڈکشن اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ایڈکشن, یہ بندہ آزاد ہے. اینڈ ایک اور چیز, فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن میٹیریل تھنگس, کہ نہیں جب تک یہ بیٹھ نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آئے گی. بہت خطاب زمین میں سو جایا کرتے تھے. آزاد انسان. ہم کہتے ہیں جب تک اے سی نہیں ہوگا, جب تک ہم کوزی نہیں ہوں گے ہمیں نیند نہیں آئے گی. نا. ایک عظیم انسان پتہ کون ہے, جو میٹیریل ڈپینڈنسی سے آزاد ہو, یہ فری انسان. تو اللہ نے کیسے کلچر مدینہ میں کریٹ کیا, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا, حسد نہ کیا کرو, لڑا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کو فائٹ نہ کیا کرو, لیگ پولنگ نہ کیا کرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, اگر کسی کی ایک ڈیل ہو رہی نا اس کے آکی ڈیل کاٹا نہ کرو, ڈیل کے وہ ڈیل نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو. انما المؤمنون اخوہ, برادرز بن کے رہو, قریب بن کے رہو, دوسروں کے لیے اچھا چاہو. یہ تھا مدینہ کلچر. امیجن ایک گھر میں یہ کلچر ہو, کیا گھر ہوگا وہ, کمال کا نہیں. تو یہ پہلی کوالٹی کیا تھی, آتھینٹسٹی, یونیکنیس. دوسری ویژن. تیسری کوالٹی پرفیکٹ ویلیوز کا ہونا. A leader believes in high values. ابو بکر صدیق نے نا رسول اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے تھے. ان کا ٹرسٹ محمد بن عبداللہ پہ بہت اسٹرانگ تھا, اس لیے جب محمد بن عبداللہ نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی ہوں, فوراً سے ایمان لے کے آ گئے. اللہ کے نبی جب بھی آتے تھے نا تو کفار کیا کہتے تھے, ہاں کون آیا, جاء صادق وجاء الامین, سچا آ گیا اور ٹرسٹ وردی آ گیا. حتیٰ کہ جانی دشمنوں بھی ان کے قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو کہ اس بندے کو ایگزیکیوٹ کرو, یہ ہمارا دین پھر ہے. یہ مانتے کس کے پاس ہے, اپنوں کے پاس نہیں, محمد کے پاس ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ چوری نہیں کرے گا, یہ ڈنڈی نہیں مارے گا.